ون ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے اور اپریل کے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ ایریز سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن رہے گی. کریئر اور ریلیشن شپ کے لیے میں نے کارڈز ڈرا کیے ہیں, ایڈوائس کے کارڈز بھی میرے پاس موجود ہیں, اور ان سب کارڈز کے ساتھ میں آپ کو ان دونوں اسپیکٹس کے بارے میں بتاؤں گی کہ کیا کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہاں یہ بات مینشن کرنا ضروری ہے کہ یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ آپ کے لیے میسیج ہو اور آپ سے ریڈنگ جو ہے وہ ریزونیٹ کرے, اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ کسی اور کے لیے میسیج ہو. سو جتنا فٹ ان ہوتا ہے اتنا کیجیے, زبردستی جو ہے وہ اپنے اوپر چپکانے کی کوشش مت کیجیے. پرسنل ریڈنگ کو پریفر کریں اگر آپ کچھ سیریس مسئلے میں ہیں اور کچھ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ریڈنگ کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اچھا جی, کریئر سے پہلے ہم بات کریں گے ریلیشن شپ کے حوالے سے. سو کارڈز جو ہیں وہ تھوڑا سائڈ پہ کر دیتی ہوں. اچھا, ریلیشن شپ میں نا ایسا لگتا ہے یا کہ جو یہ 25 مارچ والا ایکلپس تھا نا, لونر ایکلپس, وہ اس قسم کا تھا جو کہ جھگڑا, لڑائی, ڈٹیچمنٹ لا سکتا ہے اور بریک اپ لا سکتا ہے. تو یہاں پہ جو کارڈز نظر آ رہے ہیں, جس مطلب میرے پاس کوئی اتنی پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ یہ اس بات کے علاوہ میں کوئی اور بات کر سکوں. یہ ایک بہت ہی ون ٹریک جو ہے وہ ریڈنگ ہے, اور ہوا یہی ہے. پہلی بات تو یہ دو ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہے جو شاید ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتے ہیں, جن کے درمیان میں ڈسٹنس ہے. یہ ڈسٹنس جو ہے فزیکلی تو ہو ہی سکتا ہے لیکن میٹافوریکلی بھی ہے. مطلب آپ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہو ڈیو ٹو سم ریزن, یا آپ بہت دور رہتے ہو, اکراس دا اوشن رہتے ہو, اکراس دا مطلب بہت زیادہ فاصلہ ہے آپ دونوں میں, اور اس فاصلے کی وجہ سے ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. ایک دوسرے سے کمیونیکیشن مسئلہ ہے, یا مطلب ایک دوسرے کو کی روٹین میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایڈجسٹ نہ ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے, جس ٹائم پہ بات کرنے کا جو ٹائم ہے کسی ایک پرسن کا دوسرے کا وہ نہیں ہے. سو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مل کے اس سارے ریلیشن شپ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بنا رہی ہیں, اور یہ چلتی آ رہی ہیں, پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں. حالانکہ آپ کے ذہن میں بینگ این ایریز پرسن, آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ بہت زیادہ ورتھی ہے اور آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن ڈسٹنس نے ایک مس کمیونیکیشن جو ہے ہو سکتا ہے وہ پیدا کر دی ہے. دو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, کنگ اور کوئین آف کپس. آپ دونوں کے ایموشنز ایک دوسرے کی طرف بہت زیادہ ہیں, لیکن اب جب کہ یہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے اپریل کا, تو اس سے پہلے ہی بٹریل اور بریک اپ کے کارڈز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, 10 آف سورڈز اور ٹاور کی شکل میں. اچھا, اب اس میں نا ایسا نظر آتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایریز بھی اور جن کے ساتھ ایریز کی ڈیلنگز ہیں وہ بھی, دونوں پارٹیز جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, ان کے ساتھ بٹریل ہوا ہے, اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے, اور ٹوٹل ایک ایسے اسٹیج کے اوپر ہے جہاں پہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے نہیں سننا, اور میں کیا کہہ رہا ہوں تم نہ سنو, یا تم بھی نہیں سن رہے ہو. تو اور اس بات کا بھی چانس موجود ہے کہ ایریز جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ بس اب یہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا, تو فردر اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی شوڈ موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیج, جو بھی آپ کی لائف کے اندر اور دیگر چیزیں ہیں اور بہت ساری مشکلات ہیں ان کے حوالے سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بینگ این ایریز پرسن اس ریلیشن شپ کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. کیونکہ آپ کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے, آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے آپ اس پرسن کو پورے سے ٹائم نہیں دے پا رہے تھے, اور انہوں نے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں. سو ڈیپ ڈاؤن ایک امپلسونیس ہے کہ اوکے ختم کرو یہ سب کچھ, کیونکہ دوسری طرف سے بھی کوئی کمیونیکیشن نظر نہیں آ رہی, بلکہ آپ خود بھی کوئی بات چیت جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہاں پہ میجیشین کا کارڈ موجود ہے, 7 آف پینٹیکلز موجود ہے, 8 آف وانڈز بھی موجود ہے. مجھے یہ لگتا ہے اسٹار کا کارڈ بھی ہے یہاں پہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بہت ریسنٹلی ہوا ہے, مطلب اس لونر ایکلپس جو کہ 25 مارچ کو تھا اس کے آس پاس ہوا ہے, تو یہ ایکلپس کے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جو آپ دونوں کے درمیان میں ایک
دیوار آ گئی ہے ناراضگی کی اور خفگی کی اور غصے کی، اور آپ دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. لیکن اگر یہ اس سے پرانی بات بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی سڈنلی نہیں ہوا ہے، یہ گریجولی ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اگر یہ اس سے کوئی پرانی بات بھی ہے تو بھی یہ والا جو اب ایکلپس لگ رہا ہے، سولر ایکلپس 8 اپریل کو جو لگ رہا ہے، یہ یقیناً صورتحال میں 180 ڈگری کا ٹرن لاتا ہوا نظر آ رہا ہے. سٹار کا کارڈ ہے، اپنی امیدوں کو باقی رکھیں، صورتحال میں سے خاموشی سے واک آؤٹ کرنے کی کوشش مت کریں. اگر آپ اس پرسن کو سیریسلی چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرسن آپ کے ساتھ رہے، یو نیڈ ٹو مینیفیسٹ دیٹ. یو نیڈ ٹو مینیفیسٹ دیٹ، یو نیڈ ٹو کمیونیکیٹ دیٹ. اگر آپ 2 آف سورڈس کی طرح سب کچھ بند کر کے بیٹھ جائیں گے، کوئی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر یہ معاملات سدھریں گے نہیں. پہلی بات تو یہ کہ واک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دور کھڑے ہو کے بس دیکھتے رہنا کہ کون بات کرے مت کریں اس طرح سے. اور یو ریئلی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ ود دس پرسن، بجائے اس کے کہ آپ بہت زیادہ انتظار کریں. جتنی جلدی کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی اتنا زیادہ بہتر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ رہیں گے. اچھا، اب کمیونیکیشن کب کرنی چاہیے؟ واٹ آئی ول سجیسٹ کہ یہ اپریل کے اینڈ پہ جا کے کرنی چاہیے. لاسٹ 10 days آف دا منتھ جو ہوں گے وہ ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ مطلب ابھی تو آپ خاموشی رکھیں، ابھی تو ظاہری بات ہے ایکلپس ہوا بھی نہیں، تو ابھی تو آپ خاموشی رکھیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ دونوں لوگوں کو موقع ملے گا ایک دوسرے کی ضرورت کو جاننے کا، ایک دوسرے کو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فیلنگس کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا. اور اس کے بعد جب لاسٹ 10 days جو اپریل کے ہوں تو وہ ایک اچھا ایسا ٹائم ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اچھا، ایڈوائس کے کارڈ جو ہیں میرے پاس وہ ہیں ٹیک ٹائم ٹو بریتھ آؤٹ، یعنی کہ جسٹ ریلیکس کریں. کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، معاملات خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کی انٹینشن ہے ان کو ٹھیک کرنے کی تو وہ چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. سو اس ٹائم پہ جسٹ ٹیک اے چل پل اور تھوڑا دن گزرنے دیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرا کارڈ جو ہے وہ ہے ایموشنز آر رننگ ویری ہائی. ٹھیک ہے، یہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ 8 کو جب ایکلپس ہوگا تو بیسیکلی وہ نیو مون ہوگا. ٹھیک ہے، اور جب لاسٹ 10 days چل رہے ہوں گے اپریل کے تو تب ایک نیا فل مون ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ رائٹ ٹائم ہوگا، ڈیٹ کا مجھے ابھی کیلکولیٹ نہیں کی جا رہی، وہ جو ہے وہ رائٹ ٹائم ہوگا اس سارے معاملات ان کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. جب دوبارہ سے ایک فل مون آئے گا اینڈ آف دا منتھ تو تب آپ کو یقیناً یہ کمیونیکیشن کرنی چاہیے، یہ بات چیت کرنی چاہیے. اس وقت تک آپ کو اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسرا پرسن بھی یہی کر رہا ہوگا ڈیفینیٹلی. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. کریئر کے معاملات میں بھی بہت زیادہ اپسیٹ نظر آ رہا ہے اور بظاہر چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں، اور کچھ لاسز ہو سکتے ہیں جو بہت زیادہ جو کہ آپ نے فیس کی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اور ان لوگوں نے دھوکہ دیا جس سے آپ کو بہت زیادہ شوق لگا ہے کہ یہ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں، یہ اس طرح کی چیز کیسے کہہ سکتے ہیں. بظاہر اس ٹائم کے اوپر جو صورتحال ہے وہ ایسی ہی ہے جس میں ڈس اپوائنٹمنٹ کا مارجن تو کسی طرح سے کم ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اوکے جس نے جانا ہے جائے، مجھے بھی اب کوئی بات نہیں کرنی. لیکن ڈیپ ڈاؤن جو سچویشن ہے سٹار کے کارڈ کے ساتھ، اور یہاں پہ دوسرا کارڈ جو ہے میرے پاس وہ دا ٹیمپل پاتھ ہے. ٹھیک ہے، اس کارڈ کا نمبر 12 ہے جو کہ 3 پہ آ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف کے اندر چیزیں جو ہیں وہ گرو کرنے جا رہی ہیں ہر طرح سے، اسپرچولی بھی، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی. آپ خود بھی ایک ویٹ کی پوزیشن میں ہیں. اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے لیکن ابھی تک وہ کام جو ہے وہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، وہ فروٹفل نہیں ہوا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کارڈز آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے جتنی بھی زیادہ مشکلات ہیں، چاہے لوگ آپ کے اگینسٹ جتنے بھی زیادہ ہیں، چاہے حالات آپ کے اگینسٹ جتنے بھی زیادہ ہیں، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے. رزلٹ چاہے نہیں آیا I'm sorry،
چاہے رزلٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے، چاہے یہ چیز یہ سچویشن آپ کو پش کر رہی ہے جسٹ ٹو واک آؤٹ فرام دا پوزیشن، لیکن آپ ٹھیک راستے کے اوپر ہیں. ہمت نہیں ہارنی، ہاسٹیلٹی سے یا لوگوں کی مخالفتوں سے پریشان نہیں ہونا. جو برا ٹائم چل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ چل رہا ہے آپ کے لیے. 10 آف سورڈز اور ٹاور کا کارڈ ہمیں یہ بتانے کے لیے، اور ساتھ میں 10 آف وانڈز ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ 10 کے کارڈز ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو بھی ڈیفیکلٹی آپ کی لائف میں چل رہی ہے اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ وہ اوور ہو جائے گی، اور آپ بالکل ٹھیک ٹریک کے اوپر ہیں. اس ٹریک کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے اوپر چلتے رہنا ہے، کیونکہ 7 آف سورڈز کی موجودگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ فلپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چیزوں کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. ایسا مت کریں، اس راستے کے اوپر چلتے رہیں. الٹیمیٹلی سکسیس اور ہوپ فلنس جو ہے وہ، یا پازیٹیو لائف کا اسپیکٹ جو ہے وہ آپ کو خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایریز لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ ساتھ پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.